حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. زبان اور اس کے کلام یہ ڈاکٹر اس کی دوائی ہے. ایک مریض جو ہے اس کو 200 سی سی کا ٹیکہ لگانا ہے، 500 سی سی کا لگا دو مر جائے گا. جتنی زبان سے کلام زیادہ کرو گے اتنا انسان جہنم میں زیادہ گرے گا. بات کرنی ہے تو قرآن کی کرو، بات کرنی ہے حدیث کی کرو، خیر و بلائی کی کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اگر کسی کا اچھا اسلام دیکھنا ہے تم نے تو دیکھ لو وہ غلط باتوں سے ویسے پرہیز کرتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے وہ تو باتیں کرتا ہی نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا معشر من اسلم ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین. اے وہ لوگو اسلام تو تم لے آئے ہو لیکن تمہارے دل میں ایمان نے گھر نہیں کیا. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ. کس کے ساتھ؟ ان کو اینٹیں نہیں ماری، پتھر نہیں مارے، زبان سے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ. ولا تعیروہم، ان کو عار نہ دلایا کرو کہ تم فلاں ہو، تم یہ ہو. کیونکہ ایک روایت ہے وَإِن كَانَ فِيهِ مَقَالًا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله. جو شخص اپنے بھائی کو اس نے گناہ کیا توبہ کر لی ہے اس کو کہتے تو فلاں تھا تو فلاں تھا. اللہ کا غصہ آتا ہے جب تک اس بندے کو وہ گناہ نہیں کروا دے تو اس کو موت نہیں دیتے. یہ مسلمانوں آج یہ وقت ہے ہم اپنی معافیاں مانگ لے گناہوں کی. فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ. ولا تعیروہم، نہ ان کو عار دلاؤ. اور ساتھ کے کیا فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی پردے والی باتوں کے پیچھے نہ لگو. فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم، جو کسی مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے اس کے اندرونی حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تتبع اللہ فی عورته، اللہ تعالیٰ بھی اس کی شہرت پھر کرواتے ہیں. فإنه من يتبع الله عورته یفضح ولو کان فی جوف رحلہ. اور یاد رکھنا تم مسلمانوں کو عزت کرنے کے ان کے حالات معلوم کرتے ہو اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ پھر اس شخص کو جو ایسا کام کرتا ہے کو وہ اپنے گھر کے اندر ایک کھڈا نکال کر ایک کھائی نکال کر چھپ کر بیٹھ جائے، وہاں سے نکال کر بھی دنیا کے سامنے سریر و خار کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ ابو زید رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں مسلمان کی مثال تو ایسے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. یہ مکھی جو ہے شہد کی کھاتی بھی اچھا ہے اور باہر بھی اچھی چیز نکالتی ہے. مومن کھاتا بھی اچھا ہے، کسی کی بات اچھی ہی سنتا ہے، سناتا بھی اچھی ہی چیز ہے. یہ مکھی جو ہے پھول ہی کھاتی ہے اور شہد نکالتی ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منه من شيء نفعك. مسلمان کی مثال مومن کی مثال تو کھجور جیسی ہے، اس کی ہر چیز ہی کام دینے والی ہے، سر سے لے کر پاؤں مسلمان کا نفع بخشی ہوتا ہے. لیکن آج یہ مسلمانی کہاں؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحابہ کا جمگٹھا تھا، سوال کیا اچھا تدرون من المفلس، میرے صحابیوں تمہیں پتا ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کا آپ بھی معنی جانتے ہیں. صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع. مفلس وہ ہوتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ مال و دولت ہے، وہ فقیر ہے، مفلس. اللہ کے رسول نے اس بات کا رد کیا، کہا ان المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہے. ذرا غور سے سن لو میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. قیامت کو ایک مومن بندہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکات دینے والا آئے گا. کیا ہوگا؟ وہ یأتی قد شتم ھذا، لیکن اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی. وقذف ھذا، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے تہمت بھی لگائی ہوگی. وہ اکل مال ھذا، کسی کا نہ حق مال کھایا ہوگا. وہ سفک دم ھذا، کسی کو نہ حق قتل کیا ہوگا. وہ ضرب ھذا، کسی کو نہ حق مارا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ یہ نمازی، یہ روزے رکھنے والا اور یہ زکاتیں دینے والا مسلمان قیامت کو جب آئے گا فھذا یعطى من حسناته وھذا یعطى من حسناته، اس کی نیکیاں پکڑ پکڑ کے ان 5-6 آدمیوں کو تقسیم کی جائیں گی. جس کو مارا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس کی عزت پہ
تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. وَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ، اگر اس بیچارے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمازی کی، یہ روزے دار کی، یہ زکات دینے والے کی، اخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، پھر ان لوگوں کی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. نہ اس کی نماز کام آئی. یہ مفلس ہے میری امت میں جو محنت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، لیکن زبان کی حفاظت اس نے نہیں کی، گالیاں دیتا ہے اور کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تہمت لگاتا ہے. قیامت کے دن ان کی برائیاں اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم وہ کیسی جہنم ہے؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یرسل البکاء علی اہل النار، جہنمی جب جہنم میں دیکھیں گے داڑے مار مار کر روئیں گے، اتنا روئیں گے، یبکون حتی تنقطع الدموع، ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون الدم، خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ میرا عذاب کتنے یہ ساری کام کریں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کا ایک دانت جبل احد جتنا ہو جائے گا. جب وہ روئیں گے حتیٰ یبکون الدم، خون بہنے لگ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ یصیر وجوہہم کہیئۃ الاخدود، ان کے چہروں پہ ایسے نشان بن جائیں گے خون بہ بہ کر جس طرح سرنگ اور خندق ہوتی ہے. لو ارسلت السفن فیہا لجرت، اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں گی تو وہ بھی چل جائیں گی. میرے بھائی اس آگ میں جلنے کی کون ہمت رکھتا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، اس آگ میں صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور عبادہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تھا تمہیں بتلاؤں کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر آئے گی، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات بتانے کے اللہ کے رسول باہر نکلے. فتلاحى فلان و فلان، اس زبان کی مصیبت، دو ساتھیوں میں، دو صحابیوں میں آپس میں کچھ کلام ہوگی، فرفع، اللہ کے رسول کو بلا دیا گیا اور فرمایا وعسى ان يكون لكم، اب مجھے وہ دن یاد نہیں ہے کس دن وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. عسى ان يكون لكم فالتمسوها في التاسعة او السابعة او الخامسة، اب لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. 29 میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو. یہی وہ زبان ہے کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی. آج ہماری کیا سچویشن ہے؟ کوئی بات سنی، کوئی تحقیق نہیں کی، ویسے ہی کہہ دیا اور ساتھ قسمیں کھا کے اللہ کی قسم یہ بات ہے. کس بات پہ قسم کھا رہے ہو؟ جھوٹے ہو تم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے روایت کرتے ہیں کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کرتے. ہم کیا کہتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا، تم نے دیکھا، تحقیق کی ہے؟ اگر کوئی ایسی غلط بات ہوگی تم پھیلا دو دنیا میں تو کیا ہوگا؟ سارا وبال تجھ بھی آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. ویل ہے، جہنم کی وبادی ہے جس تک پہنچنے کے لیے کافر کو 4000 سال لگ جائیں گے اور 400 سال لگ جائیں گے جیسے کہ روایات ہے. اس کے لیے ویل کی وادی ہے جو اس لیے بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات پہ ہنسے اس کی واہ واہ کریں. میرے عظیم بھائیوں اور ساتھیوں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب گندے دوست بن جاتے ہیں، جب مشرک قسم کے، بتی اور خرافی قسم کے دوست جو دنیا میں ان کا خیال ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب بیٹھک ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مثل جلیس الصالح و جلیس السوء، اچھے دوست اور برے دوست کی نشانی دیکھنی ہے تو 2 نشانیاں ہیں. کمثل صاحب المسک وکیل الحداد، اچھا دوست ایسا ہے جیسے جس کے پاس خوشبو ہو، اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تجد منه ريحا طيبه. خوشبو والے سے یا تمہیں اچھی لگتی ہے خرید لیتے ہو، یا وہ تمہیں ہدیہ دے دیتا ہے، یا کم از کم تمہیں اچھی خوشبو ضرور آئے گی. یہی اچھے دوست کی مثال ہے. برا دوست وہ ہے وَإِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا. اس کی ایسی مثال جیسے پھٹی والا ہوتا ہے، وہ آگ جلانے والا ہوتا ہے. اس سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ یا تو تمہارے کالے کپڑے ہو جائیں گے، یا گندی بدبو آئے گی، دھواں پڑے گا، یا تیرے کپڑے کو جلا کے رکھ دے گا.
اس لیے کسی نے کہا تھا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور جس کا ترجمہ اردو زبان میں کسی شاعر نے ہی کر دیا تھا، برے ہم نشی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت اگر کس سے کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ قیامت کے دن وہ سعادت مند ہستیاں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہستی ہوگی، وہ دو شخص بھی ہوں گے، رجلان یتحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، جو جمع بھی ہوئے تھے تو اللہ کے نام پہ جمع ہوئے تھے، اور الگ ہوئے تھے تو اللہ کے نام پہ الگ ہوئے تھے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ پوری خلقت کو جمع کر کے فرمائے گا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ۔ آج محبت واجب ہوگی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے بیٹھا کرتے تھے، میرے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اور میرے لیے کسی کی زیارت کیا کرتے۔ اللہ ایک شخص اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے، فأرسل اللہ ملکا علی مدرجتہ، اس مسلمان کے پیچھے فرشتہ آ گیا، جا کر پوچھتا الی این ترید، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ فلاں قریہ میں میرا بھائی ہے، اس کو ملنے جا رہا۔ پھر سوال کرتا فرشتہ هل لک من نعمت تربها علی، قرضہ لینا ہے یا دینا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ رشتہ لینا ہو دینا ہو، قرضہ دینا ہو لینا ہو، کاروبار کرنا ہو تو جاتے ہیں مسلمان کے پاس، جاتے اپنے کام کے لیے، محبت کے لیے کوئی نہیں جاتا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب میں یہ صرف پیدا فرما دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کس سے ملاقات کرنے چاہیے۔ کہنے لگا کوئی قرضہ نہیں دینا، کوئی قرضہ نہیں لینا، تو کیوں جا رہے ہو؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، جواب دیتا ہے مسلمان کہ میں تو اللہ کے لیے سے محبت کرتا ہوں، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا جاؤ اس کو کہہ دو احبک الذی فیما احببتنی، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمان خاموش کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتہ آتا ہے آسمان دنیا پہ آ کر آواز لگا دیتا ہے، او لوگوں یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل میں محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ وہ بیچارہ نہ اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اللہ کا فقیر سا بندہ ہوتا ہے، لو اقسم اللہ لا برہ، کلو بعض ایسے بندے ہوتے ہیں مدفوع بالباب، لوگ اس کو دھکے دیتے ہیں لیکن وہ نیک اتنا ہوتا ہے کہ اگر قسم کھا رہے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے زبان کا فائدہ ہے کہ زبان سے اس نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، اور قرآن مجید کو اپنے اوپر اس نے پابند بھی کیا، اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق کوئی غلط بات نہیں کی۔ اور اس کا اور کیا عطیہ ملتا ہے زبان کے کنٹرول کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سوال کیا گیا ای المسلمین افضل، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ انسان افضل ترین مسلمان بن جاتا ہے، من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، اور سب سے افضل مجاہد بن جاتا ہے جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ زبان کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کا کیا فائدہ نکلے گا، سب سے افضل جہاد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے یجاہد الرجل نفسہ وہوا، کہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اپنی خواہشات سے جہاد کرتا ہے۔ خواہش کیا، انسان باتیں ٹٹر کیے جا رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں اس کا۔ افضل مجاہد بننا ہے تو زبان کو کنٹرول کرو، لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں کہ میدان کارزار میں نہ نکلو، یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اصل جہاد وہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہادت کا مرتبہ پا لے۔